سندھ ہاؤس کے اندر جو یہ زرداری ذلیل زرداری بیٹھا ہوا، یہ سندھ کے ڈیولپمنٹ فنڈ جو تھے وہاں سے آ رہے تھے ٹرکوں کے اندر. تو اس وقت یہ ISI کو نہیں معلوم تھا، IB کو نہیں معلوم تھا، FIA کو نہیں معلوم تھا. کیوں نہیں پکڑا تھا ان کو؟ اور پھر میریٹ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے پوری وہاں پر پوری فلور پورے کا پورا جو فلور تھا کیا، اور کیش پے کیا. اور کیش لینے سے انہوں نے پہلے ججے کا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہیں. پھر وہ کیش پہنچایا گیا اور وہاں پہ اوپر جو یہ جو گدھے خریدے گئے تھے یہ بیٹھے ہوئے. اس کو آپ اسمبلی کہتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ اس اسمبلی میں جا کے عمران خان بیٹھے؟ کیوں بیٹھے؟ وہ غلاظت ہے. یہ تو استبل ہے، یہ استبل ہے جس میں صرف گدھے اور خچر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو صرف ایک چیز ہے، لالچ، خواہش نفس، لالچ، پیسہ. میں حیران دیکھتا ہوں کہ اس کو شاہزین بگٹی کو، اب میں تم کو میں خاص طور پہ تمہیں مخاطب کر کے بتا رہا ہوں. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ابھی آئی ہے، وہ ہے دا گریٹ لیڈر، منیر احمد منیر، جو تاریخ دان ہے، بہت اچھی تاریخ، بہت اچھی ریسرچ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بھیجی. اس میں دا گریٹ لیڈر قائد اعظم کے متعلق ہے. اس میں میرے والد کا ایک انٹرویو ہے جو کہ تقریباً 9 صفحے پہ، جب اس نے مصنف نے کہا کہ ان کی عمر 96 سال تھی میرے والد کی، اور وہ کہتا ہے کہ وہاں سے میں نے ان سے جب سوال پوچھے، کیونکہ اس نے ریسرچ کی تھی، اس نے کہا کہ آپ نے سندھ میں اور بلوچستان دونوں جگہ پر آپ نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی 1935-36 کے اس میں دہائی میں. اور پھر آپ غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے، اور آپ کو قائد اعظم نے 2 دفعہ آپ کو قائد اعظم نے بہت شاباش دی. یہ میرے والد کو ہمیں کبھی نہیں بتایا، ہمیں انہوں نے کبھی نہیں بتایا، نہ کبھی انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، نہ کبھی سیاست کا بات کی. 104 سال کی عمر تک حیات تھے ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ. اب اس میں نواب میرا خان بگٹی کا بتایا گیا ہے کہ میرے والد نے ان کو مسلم لیگ میں لائے، اکبر بگٹی کے والد کو. اکبر بگٹی بھی میرے والد کی وجہ سے آیا، سوائے مری کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف تھا. خیر بخش مری، میں خود اس کو جانتا تھا، وہ ہمیشہ پاکستان سے نفرت کرتا تھا. اور یہ بزنجو اور یہ دوسرا ابھی جو ہے کیا نام ہے اس کا، بلوچ کا نام اس وقت بھول رہا ہوں، یہ تیسرا، یہ 3 جو تھے یہ پاکستان کے خلاف تھے. بگٹی، گولے، کھوسے، یہ سب پاکستان کے ساتھ تھے. جمالی وغیرہ یہ جتنے بھی تھے بلوچ، یہ پاکستان کے سے، اور ان کو میرے والد نے لایا. اب تمہارے پردادا جو تھے نواب میراب خان بگٹی بہت عظیم شخص تھے. جس وقت وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے گھر میں، چونکہ میرے والد جو تھے ان کے گھر میں کوئی پردہ نہیں تھا، کیونکہ ہم سید ہیں، دوسرا وہ ان کے ڈاکٹر بھی، فیملی ڈاکٹر بھی تھے، تو ان کی جو بیگم تھی وہ میرے والد کی بہن بنی ہوئی تھی. تو وہاں اس وقت جب وہ فوت ہوئے تو ان کے گھر میں 74 لاکھ روپیہ تھا. تمہارے پردادا کے گھر میں 74 لاکھ روپیہ تھا، اتنے امیر تھے وہ. اور ان کی تقریباً 20 مربع یعنی کبھی 200-300-400 ایکڑ زمین جو تھی وہ پنجاب میں تھی، اور بگٹی سارا ان کے پاس تھا. تو یہ بہت امیر لوگ تھے. میں تو خود بڑا ہوا ہوں اکبر بگٹی کے ساتھ. تو تم لوگوں کو دولت کی ہوس کیوں ہے؟ مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے گرینڈ سن کی طرح، تمہارا باپ میری گودی میں بڑا ہوا ہے، میں نے اس کو گودی میں اٹھایا ہوا ہے. اس قسم کے لوگ، یہ تم کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کو سوچنا چاہیے تم کس خاندان کے، تم کس چوروں کے ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھے ہو. ان کے تو خاندان کوئی نہیں ہے، ان کا تو پیچھا کوئی نہیں ہے. ہیریٹیج سب کچھ ہوتی ہے، اس میں امارت یا غربت کا سوال نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے اخلاق کی تربیت جو ملتی ہوتی ہے. ان میں سے دائیں بائیں تمہاری طرف، اور دوسری جگہ جو بٹھایا ہوا ہے ریاض کیا نام ہے، بھائی گاڈ، اس کو تو میں چوکیدار بھی نہ بناؤں.
اور اس کو وہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. تو کس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. سو ان لوگوں نے پاکستان کو کس راستے پہ لگایا ہے. اب انہوں نے حرکتیں کیا کی. پہلے آ کے انہوں نے ساری جو تھی کانسٹیٹیوشن اس کو اٹھا کے اس کو ایک یعنی پورنوگرافک بنا دیا کتاب، اسپیکنگ کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ، کہ اس نے کانسٹیٹیوشن کو بدل کے اس کا چہرہ بگاڑ کے مسخ کر کے سارے اپنے جو تھے جرم اور بڑے عظیم جرم جو مادر وطن کو لوٹ کے تم لوگ لے گئے، تم وہ جرم معاف کرا لیا یہود و انصار کو خوش کرنے کے لیے. اور انہوں نے تم کو یہاں پہ بٹھایا کیونکہ پتہ ہے کہ تم بکاؤ ہو، تم صرف ان کے پاؤں چومنے والے ہو. وہ تمہیں یوں تمہاری آنکھوں میں نہیں دیکھتے، وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے دیکھتے ہیں. یہ جو شہباز شریف ہے، یہ جب ہر جگہ پہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور یہ بندر کی طرح اچھلتا ہے. یہ کھڑا ہوا میسج کر رہا ہوتا ہے جب سارے دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی متعلق باتیں کر رہے ہیں. اور وہ جب اس کو دیکھیں، جب یہ اسمبلی میں جاتا ہے تو یہ بل وہی بندر کی طرح چھلے کی طرح چھل کے جاتا ہے، کیونکہ اس میں کردار نہیں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اس کا ان کا جو والد تھا اس کا نام تھا شیفا لوہار. وہ 1 روپے دہاڑی پہ کام کرتا تھا. میں پورے وثوق سے بتا رہا ہوں، یہ میرا اس کے خلاف کچھ نہیں، بلکہ میں اس کی داد دیتا ہوں. شریف میاں شریف جو تھا ان کا باپ، کہ امرتسر میں وہ جسٹس شفیع جو کہ پاکستان بننے کے وقت 1947 میں وہ ایک جج تھے، بعد میں میرے خیال میں وہ لاہور میں جسٹس تھے. انہوں نے ایئر مارشل اسد خان کو انوائٹ کیا تھا ایک دن 1990 کی دہائی میں جب الیکشن ہو رہے تھے. تو ایئر مارشل اسد خان مجھے ساتھ لے گئے تھے. وہاں جسٹس شفیع نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے جو میرے دماغ میں آج تک گونج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خان صاحب، اسد خان کہا کہ اگر اس میں کچھ ظرف ہوتا نواز شریف جو کہ آپ کے مقابل میں ہے اس وقت حلقہ 95 میں، تو اس کو چاہیے تھا کہ آپ کے مقابلے سے ہٹ جاتا اور کہتا کہ میں چونکہ آپ کا شاگرد ہوں، میں نے سیاست آپ کے ساتھ شروع کی تھی، تو میں آپ کو میں واک اوور دے دیتا ہوں. لیکن کہتا ہے کہ ان میں ظرف کہاں سے آئے. تو اسد خان صاحب بھی ہنسے. انہوں نے کہا کہ یہ جب پارٹی میں تھا اور جب یہ اس کو جب الیکشن کی امید ہو رہی تھی، یہ ضیاء کے وقت اس نے وعدہ تو کیا تھا 3 دفعہ، لیکن وعدہ توڑ تھا. وہ ضیاء الحق تو وہ بھی جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بولتا تھا. اب میں جھوٹ پہ کچھ بات کروں گا، میں سمجھاؤں گا کہ دل میں آپ کے کچھ اللہ کا خوف ہے کہ جھوٹ کی کتنی سختی، کتنا عذاب ہے اس دنیا میں اور اگلے جہان میں. تو انہوں نے کہا کہ میں جب اس کی اپلیکیشن میں دیکھی تو میں حیران رہ گیا. میری زوجہ بھی یعنی بیگم اسد خان بھی وہاں تھی، وہ بھی اس مطلب سلیکشن والی کمیٹی کی ممبر تھی، وہ بھی ان کے ساتھ پورا سیاست میں حصہ لیتی تھی. تو انہوں نے کہا یہ تم نے اپلیکیشن دی ہے سیٹ ہیرا منڈی سے، تو یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا کہ سر میں وہاں بہت پاپولر ہوں. مطلب یہ میں آپ کو اللہ حاضر ناظر جان کے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ سن رہا ہے میری بات. یہ میں نے وہ بات آئی جو شخص جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اسد خان صاحب کے دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی زندگی میں، انہوں نے مجھے یہ ذاتی طور پر بتایا. ان کی بیگم حیات ہیں کہ یہ تو ان کی شروعات ہیں، یہ تو ان کی اصلیات ہیں، تو ان میں ہیریٹیج جو ہے یہ ان میں کوئی بات نہ کرے. تو یہ اس وقت جو بیٹھے ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، اپنے سارے کیسز معاف کرا لیے. اور عدالتیں کدھر بیٹھی ہیں؟ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ، اب میں کہنے سے مجبور ہوں کہ اس وقت 4 جو ہیں سپریم کورٹ میں جو جسٹسز ہیں، بڑی فخر کی بات ہے. یور آنرز میں کہتا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کو حکومت نے، آپ نے اپنی محنت سے بنے، لیکن آپ کے چاروں تقریباً اگر اس میں مبالغہ نہ ہوگا کہ میں نے
آپ کو آپ چھوٹے سے بچے تھے، آپ کوئی تو پیدا ہوا تھا میرے سامنے، جو بچی ہیں ماشاءاللہ سب سے بہترین جو جج ہے اس وقت، میں کہتا ہوں وہ خاتون ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر، وہ بچی میرے سامنے پیدا ہوئی، وہی یہ یایا افریدی اور اطہر من اللہ، ان کو سروجا اور فیض عیسیٰ، یہ سب بچے میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے ماں سوائے خاتون کے جسٹس کے باقیوں پہ بہت سخت مایوسی آئی ہے۔ یعنی جو قانون ہے، یہ قرآن کا قانون، پاکستان کہتے ہیں یہ قرآن کے مطابق ہے، لیکن حیرانی یہ کہ آپ وہ انگریزوں کے زمانے کی وہ ٹیکنیکل وہ مینول نکال لیتے ہیں، جیسے ہم جہازوں کے لیے نکالتے ہیں، اور اس میں آپ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اس مجرم کو کیسے میں نکالوں، کیونکہ دیکھا کیا جاتا ہے کہ مجرم کا سائز کتنا ہے، اس کی پاکٹ کتنی گہری ہے، اس کی گاڑی کا کیا سائز ہے، اس کا جہاز ذاتی ہے، اور اس کی بار کتنی جائیدادیں ہیں، تو فیصلے تو اس حساب سے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب عمران چیخے مار رہا ہے کہ یہاں انصاف جو ہے وہ بڑے کے لیے اور غریب کے لیے، اور میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا شریف کے لیے، اور یعنی شریف النفس انسان کے لیے، اور یہ شریف لفظ جو اتنا غلط نام دیا گیا ہے، کاش کہ کوئی اور نام ہوتا ہے ان کا، لیکن شریف النفس انسان اس کی بات کریں، اس میں غریب بھی آتا ہے، اس میں درمیان اوسط کا درجہ بھی آتا ہے، اس میں امیر بھی آتا ہے۔ تو انصاف جو ہے وہ ان کو نہیں مل رہا۔ وہ کس قسم کی ذہنیت ہے کہ جو کہ کہتی ہے میری یہاں پہ جائیداد نہیں، وہاں بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہے، گھڑی اس کی 15 لاکھ کی ہوتی ہے، جوتیاں اس کی 2 لاکھ کی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ والی جو ہے وہ ہنا ہے، فلانی ڈھمکانی، یہ اورنگزیب ہے، یہ 80 ہزار روپے کی یہ WFF میں یہ سیکٹری ہوتی تھی، یعنی ایک کلریکل جاب کر رہی تھی۔ پھر اس کی ماں جو تھی وہاں پر وہ دائی تھی، کیا کہتے ہیں ان کو، جو ہوتی ہیں یہ مڈ وائف، یہاں سے، یعنی یہ ایک سلطنت ہے، یہ کوئی شہزادہ، یہ مغلیہ خاندان ہے، جو اس کو پسند آئے تو اس کو MNA بنا دیا، اس کو منسٹر بنا دیا، تو یہ مذاق بنا لیے ایک زبردست قوم، قائد اعظم کی قوم کو، اور جو کہ نیوکلیئر قوم ہے، جس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، ان کو آپ نے مذاق بنا دیا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو بنانا ریپبلک سے نیچے گر چکے ہیں۔ یہ کسی نے کہا اگلے دن، میرے خیال میں عمران خان کہے تھے ہم بنانا ریپبلک بننے جا رہے، نہیں سر، بنانا ریپبلک بن کے اس کے نیچے جا چکے ہیں۔ مافیا بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں، تو مافیا میں بھی اصول ہوتے ہیں۔ مافیا کے جو ہوتے ہیں، سسیلین مافیا جو اٹلی میں ہے یا نیو یارک میں ہے یا رشیا میں، غریب کو وہ بچاتے ہیں، غریب کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ انگلی کاٹ دیتے ہیں مافیا والے۔ کبھی غریب کے ساتھ ظلم ہو تو وہ ان کو ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ پھر غریب کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، اور غریب کے پاس اگر پیسے کرائے کے نہیں ہے، اس کا مالک جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ اذیت دیتا ہے تو اس مالک کے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے $1,00,000 گھوڑے کی گردن کاٹ کے اس کے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ تو مافیا جو ہے اس میں بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، جیسے جنگل میں بھی کوئی شیر کا اصول ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن یہاں اس وقت ہماری کوئی مقابل دنیا کی کوئی مثال نہیں رہی، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اب میں کچھ ادھر سے ادھر جا رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ سمجھانے کی کہ شہباز گل جیسے ایک پروفیسر کو تم پکڑتے ہو، تمہاری ساری پارٹی کے اندر کوئی شخص نہیں جو کہہ سکے کہ میں امریکہ میں ایک پروفیسر تھا۔ تم سب چور ڈاکو ہو یا بزنس مین ہو، اور وہ بھی چوری ڈاکو والے بزنس مین ہو، منڈی والا، پنڈی والا، یہ کون ہے یہ لوگ؟ یہ سب زرداری کے، یہ سب ہواری ہیں۔ ایک کو یہاں بٹھایا ہوا تھا یہاں پر، اور وہ آ کے فضل الرحمان، ایک بات بتاؤں آپ کو جو کہ عمران خان کو نہیں معلوم، بتاؤں کئی باتیں ان کو نہیں معلوم،